السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عامر اکبر، آپ کا ہمدرد ٹورڈز اسلام سے۔ آج جنوری 23 2024 آپ کے سامنے بے انتہا اہم اور ترین ویڈیو پیش کر رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں مکمل 10 پوائنٹس ہیں۔ جی ہاں، کچھ پوائنٹس آپ کے لیے سنا دوں۔ ڈیفینیٹلی آپ کیس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، پاکستان کی موومنٹ کے بارے میں سناؤں گا، اور ایک ویڈیو جو کاپی رائٹس کی وجہ سے نکالی گئی تھی اس کے بارے میں۔ مرشدین تو نیچرلی فرار ہیں، علماء کے ساتھ جو ڈسکشنز چل رہے ہیں اور جو اپ کمنگ پروگرامز ہیں اس کے بارے میں، اور ایک جو دیوبندی ایکوزیشن کے بارے میں ایک ویڈیو آئی تھی اس کے بارے میں بھی بریف بنا دوں گا، اور چند پٹنہ کے بارے میں اہم و ترین جو سچویشن آ پڑی ہے وہاں پر اس کے بارے میں سناؤں گا۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی، میں اس ویڈیو میں ڈسکرپشنز میں سارے ٹائم سٹیمپس ڈال دوں گا تاکہ آپ اپنے سہولت کی جو ٹاپک ہے اس کو اپنے حساب سے سن سکیں۔ جو لوگ ہمارے چینل سے نئے ہیں اور جو الحمدللہ کئی سارے سیکرٹ ایکس مہدویز ہیں، ویلکم ٹو دا گروپ۔ خواتین کو بھی ویلکم ٹو دا گروپ اسپیشلی۔ ویڈیو میں شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے کو معلوم ہے بہت سارے ایکس مہدویز ہیں، تو آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بولیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہے مسلمانوں کا کلمہ، بار بار اس کو پڑھیے، بار بار اس کو دہرائیے۔ سب میں پہلے دشمن کا اور کفاروں کا یہ ہتھ کنڈا ہوتا ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتے آ رہا ہے۔ نیگیٹو پروپیگنڈا، امیج کو خراب کرنے کی کوشش، تاکہ وہ اپنے باطل عقائد کو آپ لوگوں پر ٹھوس کر آپ لوگوں کی آخرت کو برباد کرنے میں کامیاب ہوں۔ یہ چیز پرانی ہے، آج سے کئی سال سے چلتے آ رہی ہے۔ سب میں خطرناک جو ہوا تھا انسیڈنٹ وہ اما عائشہ کے اوپر تھا، جب نعوذ باللہ ان کے اوپر تہمت لگائی گئی تھی، لیکن الحمدللہ اللہ نے ان کو اپنی انوسنس کی دلیل قرآن میں خود دے دی تھی۔ آج اسی طریقے سے میں الحمدللہ اللہ کو حاضر جانتے ہوئے یہ چیز آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ میرے خلاف بہت پروپیگنڈا چل رہا ہے، مجھے معلوم ہے۔ آپ لوگ کئی میسیجز دیکھے ہوں گے، خاص طور پہ پولیس کیس کے بارے میں میسیج دیکھے ہوں گے۔ امریکہ میں آپ کو میں بتاتا ہوں اس قسم کے کیسز بہت ہی سنگین ہوتے ہیں، اور اس قسم کے کیسز میں چھوٹنا بہت مشکل ہوتا۔ آپ ضرور دیکھے ہوں گے کہ میری ایک فوٹو ہے اور اس کے نیچے کچھ کسی شرارتی نے ڈسکرپشن لکھ کر ہماری وائف کو بھی اس مسئلے میں کھینچ دیا۔ استغفر اللہ، جو گھر کے معاملے ہوتے ہیں ویسے تو کچھ ہے ہی نہیں یہاں پر۔ وی ہیو ٹو مینٹین ایچ ادرز پرائیویسی۔ مہدویت اتنی ضلالت بھری چیز ہے کہ وہ اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے ہر قسم کا کام کر سکتے ہیں اور کر کر بتایا، لیکن الحمدللہ وہ میسج میں دیکھیے، میری فوٹو کو زوم کر کے دیکھیے، حالانکہ وہ 2 سال پہلے کا انسیڈنٹ ہے، لیکن میرا چہرہ کمفرٹیبلی مسکراتے ہوئے ہے۔ آج تک کوئی کسی کی مگ شاٹ میں کسی کا چہرہ مسکراتے ہوئے نہیں، کیونکہ مجھے یقین تھا اللہ کی ذات پہ کہ میں انوسنٹ ہوں۔ الحمدللہ یہ ہے کورٹ کی طرف سے کل جا کر لایا تھا۔ ڈیفینیٹلی آپ ہونا ہے تو زوم کر کے بھی دیکھ لے سکتے ہیں، اس کو مکمل آپ کے سامنے ہے۔ یہاں پہ کورٹ کی سیل بھی ہے، ڈسمسل نوٹس، بالکل۔ بہرحال یہ انفارچونیٹلی بہت بری طریقے سے قوم مہدویہ کے کذابوں کے اوپر بیک فائر ہوا ہے۔ یہ کیس ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ عقیدہ۔ میرے اور میرے وائف کے بیچ میں بہترین ریلیشن شپ ہے، اور آج آپ لوگوں کو خوشی کی نیوز سناؤں گا میں۔ آج آپ لوگوں نے جو حرکتیں کی ہیں ہمارے وائف سمیہ سیف کو اس چیز میں گھسیٹ کر، she is going to soon start الحمدللہ هذا من فضل ربی،
she is soon going to start towards Islam women's mission. بالکل 100%. آج تک ہمارے کو بہت مشکل ہو رہی تھی خواتین کا مشن سٹارٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اس میں پرائیویسی میٹر ہوتا، ہم خواتین سے بات نہیں کر سکتے، خواتین ہمارے سے بات نہیں کر سکتے. یہ مشن خواتین تک آ کر رک گیا تھا، لیکن آج آپ ہی کی غلطی کی وجہ سے آپ کے اوپر بیک فائر ٹورڈز اسلام کا ویمنز ونگ سٹارٹ ہو رہا ہے. اس کے تعلق سے جو بھی خواتین ہیں اپنے بھائیوں کے ذریعے یا اپنے بیٹوں کے ذریعے یا اپنے شوہروں کے ذریعے کانٹیکٹ کیجئے اگر آپ کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. تو اس کے گراؤنڈ رولز، موڈیلٹیز وغیرہ علماء اکرام سے بات کر کر انشاءاللہ جلد سے جلد شروع کریں گے اس کو. تو یہ ہو گیا. سیکنڈ تھرڈ چیز آؤٹ آف 10 پاکستان کے لوگوں کو، شہداد پور کے لوگوں کو، حیدرآباد کے لوگوں کو، کراچی کے لوگوں کو میری طرف سے سلام. خاص طور پہ ایڈوکیٹ محسن علی صاحب، دانش رضا صاحب، مفتی حذیفہ صاحب اور نبیل بھائی کو بہترین کام کر رہے. وہاں پر ایک اکیلا قذاب رہ گیا تھا، اس کے خلاف پولیس اسٹیشن میں کرمنل کیس فائل کر چکے ہیں اور اس کو کورٹ میں بھی کھینچ چکے ہیں. دفعے بہت سیریس ہیں. دفعہ یہ ہے کہ آپ ہمارے لوگوں کو باطل عقیدے اور کفریہ عقیدے کی طرف لوگوں کو گمراہ کر کر بھٹکا رہے ہیں. یہاں پہ میں گزارش کرنا چاہوں گا پاکستان کے علماء سے بھی ماشاءاللہ کہ اس میں بھرپور مدد فرمائیے. اس کے مزید زیادہ ڈیٹیلز ایڈوکیٹ صاحب خود دیں گے. یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، نیوز پیپروں میں بھی وہاں کے آ چکا ہے. الحمدللہ جلد ہی پاکستان میں بھی مہدویت ختم ہوگی. چوتھی چیز ذکری مہدویوں کے تعلق سے بھی انشاءاللہ وہ بھی ایک مشن شروع ہونے والا ہے. الحمدللہ کئی سارے ذکری لوگ ہیں جو وہ بھی سید محمد جون پوری کو اپنا پیشوا مانتے ہیں. الحمدللہ کئی ساروں نے، اور میری بات اگر کوئی سن رہا ہے، ذکری مہدوی جو ان کے عقائد کو رد کر کر دین حق، دین اسلام پہ آ چکے ہیں، تو میری گزارش ہے کہ ہم سے رابطہ کرے. انشاءاللہ وہاں پر بھی مشن پہنچے گا پاکستان کے علماء کے ساتھ مل کے، دنیا بھر کے علماء کے ساتھ مل کے آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ دین حق کی دعوت دی جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. اور نمبر 5 یا 6 جو بھی تھا وہ آپ لوگ یہاں پر دیکھیے، حالات اتنے نازک ہو چکے ہیں. ہر ایک شخص کو ایک کیوریوسٹی ہو رہی، انکوزیٹیونیس ہو رہا، ڈاؤٹ ہو رہا. ڈاؤٹ جا کر پروف بن چکا ہے کہ اتنے سارے چیزوں کے باوجود مرشد کیوں فرار ہے، مرشد بولتے کیوں نہیں. میرے بھائی مرشد کبھی بھی بولیں گے نہیں، کیونکہ حق کے سامنے باطل اپنی گردن نہیں اٹھا سکتا. وہ کچھ نہیں بول سکتے. مرشدوں کو چھوڑو، ان کے جماعت خانوں کو چھوڑو، ان کے عقائدوں کو چھوڑو، اپنے اصلاح کرنا شروع کرو، دین حق، دین اسلام پر آؤ. میں جیسا کہ آپ کو بتایا تھا ایک نوجوان لڑکے کا جو لگ بھگ 20 سال کی عمر، 22 سال کی عمر ہوئی تھی، لیکن آج تک کبھی مسجد کو نہیں گیا تھا. الحمدللہ دین حق کی دعوت پہنچنے کے بعد مہدویت کو رد کر کے آج وہ، اس کا بھائی، اس کی بہن، اس کی ماں، سب لوگ الحمدللہ دین حق پہ ہیں. دونوں بھائیاں بالکل پابند نمازوں کو جا رہے ہیں. بہترین تبدیلی شروع ہو گئی ہے، اور اس قسم کی تبدیلی بہت ساری جگہ سے الحمدللہ آ رہی ہے. ڈر کا تو کوئی وہ نہیں ہے. وہ بچے اپنے والد سے خود زبردست انداز سے پیار محبت سے بالکل اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. نمبر 7 پوائنٹ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس مہم کے بعد الحمدللہ جو علماء ماشاءاللہ سے بہت بہترین کام کیے تھے، آج پھر ایک جٹ ہو کر ہم ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں، اور ہر لیول پہ علماء سے بات چیت ہو رہی ہے. ہر مکتب فکر کے علماء سے، چاہے وہ یوٹیوب پہ ہو، پرسنل ہو، فون پہ ہو، ہر قسم سے ہو رہی ہے. اور ان کے تقاریر میں آپ زیادہ سے زیادہ یہ چیزاں سننا شروع کریں گے. آپ کو میں بتا دوں، خاص طور پہ جو لوگ نئے ہیں، ٹورڈز اسلام ایک ایسی تنظیم ہے جو ہم پہلے مہدوی تھے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، علماء کی گائیڈنس کی وجہ سے آج دین حق پہ ہیں. اور آج یہ مشن
23 ملکوں میں فرام نیوزی لینڈ آل دا وے ٹو کینیڈا یہ کئی کنٹریز میں پہنچ چکا ہے. اور جیسا کہ ہر کنٹری کا ایک الگ مزاج ہوتا ایک الگ مکتب فکر پہ چلتے ہیں ان ساری چیزوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہوئے وداؤٹ کریٹنگ اینی فقہی ڈفرینسز ہم سب کو اکٹھے لے کر سب سے انٹیلیجنس گیدر کر کر ہر لیول سے مہدویت کی خاتمے کے لیے جڑے ہیں. نمبر 8 پوائنٹ نمبر انشاءاللہ تعالی ایک زبردست پروگرام منعقد ہوگا انشاءاللہ تعالی علماء کے ساتھ. اور اس میں میرے علاوہ ہمارے گروپ کے الحمدللہ کئیوں حفاظ علماء مفتی اکرام جو مہدویت کو چھوڑ چکے تھے آج اس مشن میں جوائن ہوئے ہیں وہ لوگ بھی اس پروگرام میں علمی انداز سے اپنی اپنی بات مفتی اکرام کے ساتھ سامنے کریں گے اور ان کا ایکسپلینیشن اور ان کے فتوے اور ان کے جوابات حاصل کریں گے. یہ ہو گیا. چند پٹن کا ضرور بولوں گا رکے رہنا پلیز. ایک اور ایک امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ ہاں ممبرشپ ڈرائیو جیسا کہ الحمدللہ ہم سب نے مہدویت کو باطل پایا دلیل کی بنیاد پہ احادیث کی بنیاد پہ علماء کے ایکسپلینیشن کی بنیاد پہ جیسا سلف و صالحین نے سمجھا تھا اس کی بنیاد پہ کہ سید محمد جون پوری بالکل مہدی نہیں ہوتے کیونکہ عیسیٰ اور مہدی کا ساتھ ملنا بے انتہا ضروری ہے. امت کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی ایک وقت پہ آئیں گے. سید محمد جون پوری صاحب کو گزر کے پچھلے 500 سال ہو چکے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام آئے نہیں. اسی لیے سید محمد جون پوری مہدی نہیں ہوتے. ہم نے ان کی مہدویت کو رد کی ہے. آپ لوگوں نے ٹیسٹیمونیلز پڑھا ہوگا. اگر کسی نے ٹیسٹیمونیلز نہیں پڑھا ہے اور اگر کسی کو چونکہ ٹیسٹیمونیلز بہت سارے انگلش میں پڑھنے کے لیے مشکل ہے تو آپ پلیز مجھے واٹس ایپ کیجئے 9849330310. اس میں آپ کو ساری انفارمیشن مل جائیں گی. ضرور ہم نے انالوجیز میں یوز کیا ہے کفار کا ورڈ کفار مکہ کا جو لوگوں کو نمازوں سے روکتے تھے. بالکل آپ کا بھی یہی طریقہ ہے. جب ہمارے لوگ حرم کو جاتے ہیں مرشدین بولتے ہیں نہیں سب کے ساتھ نماز نہیں پڑھنا نہیں وہ باہر والوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھنا وہ لوگ تو کافر ہے. ان حرکتوں کی وجہ سے دلیل کی بنیاد پہ آپ کو یہ چیز دیا ہے. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے یہ کہ آپ لوگ بالکل گمراہ عقیدہ رکھتے ہیں مرشدین. جہاں تک کہ لوگوں کا معاملہ ہے میری ادباً لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چیز کو آپ مہربانی کر کے قرآن اور احادیث کی روشنی میں ضرور پرکھیں. ہمارے کئی سارے ویڈیوز ہیں. اگر آپ کچھ ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو ضرور جا کر دیکھیں. عقیدے توحید کے خلاف اور عقیدے ختم نبوت کے خلاف. یہاں پر مہدویوں کی خود کتابوں کو ہم نے آپ کے سکرین پہ ڈال کر آپ سے سوال کر رہے ہیں کیا یہ اسلام ہے. اور اگر آپ نے ہماری ویب سائٹ کو نہیں دیکھا جو لوگ نئے جڑے ہیں www.ismehdaviyatrrealislam.com اس پہ ضرور جانا. جہاں تک کہ ممبرشپ کی بات ہے آپ لوگ مہدویت کو رد کر کر دین حق دین اسلام پہ آ رہے ہیں. چاہے جو بھی مکتب فکر پہ چلنا ہے آپ چل سکتے ہیں اہل سنت والجماعت کے. اگر آپ کو ایسے لگتا ہے بعض ایریاز میں اگر آپ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے یا آپ کے اوپر ہیٹفل کامنٹس ہو رہے ہیں یا آپ کو کچھ خطرہ نظر آ رہا ضرور اپنے پاس اپنا کارڈ رکھنا. جو بھی مکتب فکر میں آپ اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں جانا وہاں کا آپ ضرور کارڈ بنا لینا. جیسا کہ ختم نبوت کا ہوا یا پھر جمعیت اہل حدیث کا ہوا یا آپ کے ملک میں جو بھی ہے ان کے ممبر بن جانا. آپ کے اوپر کچھ ہو تو ڈیفینیٹلی آپ نکال کر بتا سکتے کہ میں نے میرے اختیار میرے کانسٹیٹیوشنل رائٹس میرے ریلیجیس ڈیوٹیز کے حساب سے مہدویت کو رد کیا ہوں اور آج میں دین حق دین اسلام پہ ہوں. یہ ساری چیزیں ہو گئی. چند پٹن کے بارے میں بہت سیریس سچویشن بن چکا ہے وہاں پر. انفارچونیٹ ہے بہت انفارچونیٹ ہے. وہاں کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کسی کے
دین سے ہٹنے کی اختیار بالکل اس کی اختیار ہوتی ہے. وہاں پر مسلسل مرشدین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، چاہے وہ ولی شاہ ہو یا چاہے وہ فیضان ہو یا ذکاء اللہ ہو یا عابد خود میری ہو یا اس کے بیٹے ہو، سب کے سب فرار ہیں. لوگوں میں بالکل سچویشن بہت وہ ہو گیا ہے. اور رات بھر یہ کذاب رات بھر ایک دو بجے تک میٹنگز ہو رہی ہیں کہ یہ سچویشن کو کیسا ہینڈل کیا جائے. ہمارے لوگ دن بدن مہدویت چھوڑ رہے ہیں. دنیا کے سیکرٹ ایکس مہدویز ہیں جو ہمارے عقائد سے اپنے آپ کو بری کر رہے ہیں. یہ سچویشن کی وجہ سے ڈرانے دھمکانے کی بات آ رہی ہے. یہاں پہ میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں کہ ہندوستان کا قانون اور ہندوستان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے بہت بہت اسٹرکٹ ہے. مہربانی کر کے کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن مت کریٹ کیجیے. ہم ہر لیول پہ واچ کر رہے ہیں اور وہاں کے علماء بھی ان سارے حالات کو کڑی نظر رکھ رہے ہیں. اگر آپ کچھ بے وقوفی کے کام، ڈرانے دھمکانے یا بچوں کے داڑیاں کاٹنے یا خواتین کے ساتھ کچھ زور زبردستی کے انسٹنسز سامنے آئیں گے تو ہمارا رابطہ ڈائریکٹ وہاں کے بڑے بڑے افسران سے ہے. کڑی آپ کے ساتھ کارروائی کی جائے گی. یہ ٹورڈز اسلام نہیں، یہ ٹورڈز اسلام فیملی ہے. اور ہر لڑکا لڑکی بڑا بچہ جو دین حق پہ آتے ہیں ان کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری ہے اور علماء کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم اب مسلمان ہیں. میری ایک ویڈیو جا کر آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ لیجئے. میں نے آپ لوگوں کے سامنے ڈائریکٹ کہہ دیا تھا کہ ہمارے کو 1.5 بلین مسلمز کا سپورٹ ہے فرام آل اوور دا ورلڈ. نادانی مت کرنا، غلطی مت کرنا. میری گزارش ہے کہ آپ لوگ سب اس مشن پہ زیادہ سے زیادہ جڑیے. کسی نے اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے اس چینل کو تو مہربانی کر کے سبسکرائب کر دیجئے. ایک بار کوئکلی جلدی بتا دوں گا آپ کو. یہ چیز دلیل بتا چکا ہوں میں کہ اس کے بارے میں یہ سب پروپیگنڈا چیزوں میں آپ لوگ مت پھنسیے. یہ لوگ صرف سوال کا جواب نہیں دینے پہ یہ سب اٹینشن ڈائیورژن ٹیکٹکس کرتے ہیں آپ کے دماغ کو ہٹانے کے لیے. اس سے آپ محفوظ رہیے. لیڈیز موومنٹ انشاءاللہ شروع ہوگا. اپنے اپنے بھائیوں سے اور ہسبینڈ سے اور لڑکوں سے بولیے کہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو میسج کرنے کے لیے. پاکستان کے لوگوں واقع میں سلام. کاپی رائٹ ویڈیو جو نکالا گیا تھا اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیا ہوں. انشاءاللہ اس کو کنٹیسٹ کریں گے اور اس ویڈیو کو ضرور نکالیں گے اور علماء سے انشاءاللہ تعالی رابطہ رہے گا. ڈیفینیٹلی اگر آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ there is something that may result in your safety، اس کو آپ ضرور اتھارٹیز کے سامنے لے جائیے اور اپنے مکتب فکر کے اسکول آف تھاٹ کے علماء کے ساتھ ضرور رابطہ رکھیے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات ہوگی. مشن بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ 2 مہینے کے آس پاس میں رمضان شروع ہو جائے گا. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس رمضان کو آنے سے پہلے سچے دین پر آئیں اور رمضان کو بہترین انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا تھا اللہ سے، اسی دین پہ جو آپ نے صحابہ اکرام کو سمجھایا تھا، جیسے صحابہ اکرام نے سمجھا تھا اسی دین پر چلیے. اب ہے آپ کو ٹائم بیج بونے کا. اس کے بعد پھر 1 مہینے میں پانی ڈال کر پھر رمضان جب تک آتا ہے جب تک آپ کو پھل کھانے کا موقع ہے. اس رمضان کو پلیز لوز مت کیجیے اور دگانا جیسی کفریہ نماز سے بالکل اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماؤں کو، اپنے باپوں کو، سب کو حفاظت فرمانا. مہدویت بالکل ہی ایک فتنہ ہے اور اس فتنے سے اپنے آپ کو چھڑانا یہ سب میں اہم چیز ہے. ہر قسم سے ہر لیول پہ آپ لوگوں کو سپورٹ ڈیٹا دیا جائے گا جس کی بنیاد پہ آپ اپنا انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن لینا ہے. انشاءاللہ بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.